نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ قربانی صرف اسی امت کے اوپر واجب نہیں ہوئی بلکہ جتنی بھی امتیں اور قومیں گزری ہیں ہر نبی کی امت اور قوم پر قربانی کرنا ضروری تھا، جسے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سورۃ الحج میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اس پر اللہ کا نام لے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے مویشی چھپائے ان کو دیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی والے عمل کو رکھا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اور اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹوں کی قربانی کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر سنائیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حابیل تھا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل تھا۔ قابیل حابیل سے غصے میں آ کے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، تمہاری کیوں قبول ہو گئی۔ آگے سے حابیل نے بڑی سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بالیقین اللہ جل شانہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اپنی ذات سے ڈرنے والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرنے والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اچھے جذبات کے ساتھ اللہ کے نام پہ قربانی کرنے والوں کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں۔ ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی صرف اس امت کے لیے ضروری نہیں ہوئی بلکہ جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی قومیں آئیں، جتنے نبی آئے، ہر نبی کی امت پر قربانی واجب تھی۔ وہ الگ بات ہے اس کی صورت کوئی اور تھی، طریقہ کوئی اور تھا۔ ایک فرق پہلی امتوں کی قربانی اور اس امت کی قربانی میں یہ ہے، پہلی امتیں قربانی کرتی اس گوشت کو ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ وہ جس بھی چیز کی قربانی کرتے اس کو کھلے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اگر کسی کی قربانی اچھے جذبے کے ساتھ ہوتی تو آسمان سے آگ اس قربانی کو کھا لیتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس بندے نے حلال مال سے قربانی کی ہے، اس بندے نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے، اس بندے نے اچھے جذبے کے ساتھ قربانی کی ہے۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کو آسمان سے اترنے والی آگ نہیں کھاتی تھی۔ تو پہلی امتوں میں قربانی تھی لیکن انہیں اپنی قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں اپنی قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کے اوپر قربانی ہے اور نبی آخر الزمان
امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے قربانی کا گوشت حلال کر دیا گیا، قربانی کے گوشت کو کھانا جائز قرار دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے نام پہ قربانی کریں گے اور اس کا گوشت بھی خود ہی استعمال کر لیں گے۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں، قربانی کا مسئلہ، اس کا تعلق صرف حدیث کے ساتھ نہیں ہے کہ صرف حدیث میں قربانی کا تذکرہ ہو، بلکہ قرآن پاک میں قربانی کے لیے 3 لفظ ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 نحر، نمبر 2 قربان، نمبر 3 نسک یا منسک۔ یہ 3 لفظ قرآن پاک میں قربانی کے لیے ذکر ہے۔ نحر جیسے 30واں پارہ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، اللہ جل شانہ فرماتے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ نحر عربی میں اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا لفظ قربانی کے لیے، اس کا تذکرہ قرآن میں۔ دوسرا لفظ قربانی کے لیے جو قرآن میں بولا گیا وہ لفظ قربان ہے۔ یہ 2 مرتبہ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے قربانی کے لیے۔ ایک مرتبہ وہی سورہ مائدہ، میں نے آپ کے سامنے ابھی حابیل اور قابیل کی قربانی کا تذکرہ کیا، اسی آیت مبارکہ میں ان کی قربانی کے لیے لفظ قربان کا تذکرہ آیا۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دی۔ قربان کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا یا کسی اور چیز کو اللہ کے نام پر دینا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو قربانی کا مطلب جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لفظ قربان بھی قرآن پاک میں۔ تیسرا لفظ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے وہ ہے لفظ منسک، یہ بھی قربانی کو کہتے ہیں، یا لفظ نسک، یہ بھی قربانی کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سورۃ الحج، اور ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کیا منسکا، قربانی کو۔ منسک قربانی کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا مسئلہ یہ صرف احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں، بلکہ قربانی کا مسئلہ یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ قربانی کے مسئلے کا تعلق صرف حدیث مبارکہ سے نہیں، بلکہ قربانی کے مسئلے کا تعلق اللہ کے قرآن سے بھی ہے۔ تیسری بات جو آپ نے سمجھنی ہے کہ قربانی ہے کیا چیز، قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، درس نظامی میں 7ویں سال موقوف علیہ میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں ایک حدیث مبارکہ صاحب مشکات لے کے آئے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا زید بن ارقم، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کہتے قال اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ اضاحی یہ اضحیۃ کی جمع ہے، اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی ہے کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں، اگر اکیلی ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہوتی، اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہوتی،
تو یہ میرے اور آپ کے لیے سنت نہ ہوتی، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری نہ ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر دوسرا سوال کیا، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں پہلے دیکھتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا مجھے فائدہ کیا ہوگا، اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو میرا نقصان کیا ہے۔ ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اگر ہم قربانی کرتے اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرتے، ما لنا فیہا، تو اس قربانی میں ہمیں ملے گا کیا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ جل شانہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب قربانی کے جانور پر کتنے بال ہیں؟ ان گنت بال، گویا قربانی کرنے پر ان گنت نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، تو صحابہ نے کہا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، صوف عربی میں اون کو کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اون کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم مینڈے کو ذبح کریں، اگر ہم بھیڑ کو ذبح کریں، دمبے کو ذبح کریں تو اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، جیسے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اسی طرح اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کیا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کیا؟ اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں سورۃ الصافات، قرآن پاک کی سورت ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کیا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر جب وہ پہنچ گیا، کون؟ اسماعیل علیہ السلام، معہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، السعیہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھاگنے دوڑنے والی ہوئی، 10 12 13 سال کی عمر، تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، چونکہ نبی کا خواب وہ معمولی خواب نہیں ہوتا، وہ عام خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، زبردستی حکم نہیں دے رہے، چل کھڑا ہو جا تجھے ذبح کروں گا اللہ کے حکم پر۔ بس اوقات آج ہمارے معاشرے میں کسی کو دین کا معاملہ دماغ کے اوپر اتنا چڑھتا ہے تو اس نے دین کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، دین کے اوپر اپنی اولاد کو کیسے لانا ہے، دوست احباب کو کیسے دعوت دینی، وہ طریقہ بندہ بھول جاتا ہے، اسے طریقہ آتا ہی نہیں، وہ دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، حقیقت میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ کس انداز میں؟ اور تجھے پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی ہے۔ بندہ پوچھے بھی اس نے تیری نماز پڑھنی ہے؟ تجھے چاہیے تھا مسکرا کر ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھاتے، نماز کی ترغیب دیتے، نماز کے فضائل سناتے، اسے بتاتے تو نبی کا امتی ہے، یہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے تیرے اوپر بے شمار احسانات ہیں، تجھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو آگے سے کہے مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ترغیب کے انداز میں اپنے بیٹے اسماعیل کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، منام خواب کو کہتے ہیں، بالیقین میں خواب میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
فانظر، اب یہ خواب بیان کر دیا کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اب تو مجھے بتا، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنی ترغیب اور فضائل پہ مبنی انداز ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بیٹے اٹھو، جیسے آج کل کے والدوں کا حال ہے، بچوں سے کوئی کام کروانا ہو تو سر کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے غصے کا۔ والد گھر میں داخل ہوتا ہے، پیار محبت تو ویسے ہی گھر سے باہر چھوڑ کے آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ترغیب کے انداز میں کہا، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ آگے سے بیٹا بھی کتنا فرما بردار، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، افعل آپ کریں، ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم کیا دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ میرا کمال نہیں کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اس میں میری کوئی بہادری نہیں، یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس اللہ نے مجھے ذبح ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ باپ بیٹے کو قربان کرنے کو تیار، بیٹا قربان ہونے کو تیار۔ اگرچہ قربانی بیٹے کی تھی، لیکن میں کہوں گا یہ باپ جانتا ہے بڑی قربانی ابراہیم کی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اپنے اکلوتے لختے جگر جو ملا بھی بڑھاپے میں، بیوی بھی بوڑھی، خود بھی بوڑھے، مدتوں گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا ملا۔ پھر جب وہ اپنے قدموں پہ چلنے اور بھاگنے لگا، اب حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دے۔ بیٹے کو لیا، بنایا، سنگارا، خوبصورت کیا، اپنے ساتھ لے کے چل پڑے۔ یہ جو مینا جہاں حاجی جا کے اپنے جانور قربانی کے ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں لے کے گئے۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ شیطان نے 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس ارادے سے روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو 3 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر شیطان کو مارے اور کہا باغ مردود، میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر تو سینکڑوں جانے قربان۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی تابع داری، یہ ہے قربانی کا فلسفہ کہ قربان صرف جانور نے نہیں ہونا، بلکہ جانور کے گلے پہ چھری چلتے ہوئے قربانی کرنے والے کا جذبہ یہ ہو، یہ تو اللہ نے مجھ سے جانور مانگا ہے، اگر اللہ میری جان بھی مانگے وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو، اللہ میرے مال کی زکوٰۃ مانگے وہ بھی دینے کو تیار ہو، اللہ 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے کہے وہ بھی جانے کو تیار ہوں، اللہ کہے زبان سے سچ بولنا ہے میں وہ بھی بولنے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی کا فلسفہ اپنی ذات کو اللہ کے مکمل تابع بنانا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، بیٹے کا جذبہ دیکھیں، بیٹا کہنے لگا ابا جان ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ دے، کہیں آپ ذبح کرنے لگے میں زیادہ حرکت نہ کروں اور کہیں میرے جسم سے اڑ کر چھینٹے آپ کے کپڑوں کو نہ لگے، کپڑوں کو بچا کے رکھیے گا، کہیں میرے اجر میں کمی نہ آ جائے، یا آپ گھر جائیں کہیں میری والدہ دیکھ کر اس صدمے کو برداشت نہ کر پائیں۔ ابا جان آپ مجھے جو ذبح کریں تو ذبح کرنے کے بعد میری قمیض لے جائیے گا، میری والدہ کو دے دیجیے گا، ہو سکتا ہے اس کے غم کو ہلکا کرنے میں میری قمیض سہارا بن جائے۔ یار توجہ تو کر، کیسے الفاظ ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، اور باپ کا جگرا، یہ اکلوتا بیٹا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، یعنی بیٹے کو ذبح ہونے کا شوق اور باپ کی قوت استقامت اور صبر کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پیشانی کے بل لٹایا۔ پیشانی کے بل جیسے ہم جانور کو لٹاتے نا قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ جو 2 کنپٹیاں ہیں عربی میں ان کو جبین کہتے ہیں، جبین یہ نہیں ہے، جبین یہ 2 کنارے ہیں، ان کو کہتے ہیں جبینین،
اس لیے راجح قول کہ انہوں نے کروٹ کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا، یا یہ بھی قول آتا ہے کہ انہوں نے پشت کے بل یعنی پیشانی یہ چہرہ زمین کو لگایا، الٹا لٹایا، کہیں بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑنے سے ترس نہ آ جائے اپنے بیٹے پر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اللہ کے نام پہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو قربانی کوئی معمولی نہیں۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ اب صحابہ نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں، فضائل بھی بڑھے۔ پہلی فضیلت، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ دوسری فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ جنتی خواتین کی سردار، انہوں نے بھی قربانی کرنی تھی تو خواتین پہ بھی قربانی ہے۔ آپ نے فاطمہ کو کہا یا فاطمہ قومی واشہدیہا، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، تمہارا جانور ذبح ہونے لگا ہے، اس موقع پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلا قطرہ قربانی کے جانور کا زمین پہ گرے گا، اس کے گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی قربانی کی کرنے کی فضیلت۔ قربانی کرنے کی تیسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے قربانی کرنے والوں، کبھی اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے قربانی نہ کرنا، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا۔ قربانی کرنے کی چوتھی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10ویں ذو الحج ہے نا، عید کا دن، آپ نے فرمایا عید کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل وہ جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ اس سے زیادہ پسندیدہ عمل عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں۔ ہاں حدیث مبارکہ میں ایک عمل کو ذکر کیا گیا، فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل عمل، قربانی کے عمل سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل عید کے دن وہ صلہ رحمی ہے، جن رشتہ داروں سے ٹوٹی ہے ان رشتہ داروں سے جا کے رشتے کو جوڑ لو، جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے ان رشتہ داروں سے جا کے ناراضگی ختم کر لو، جن کے ساتھ خوشی غمی ختم کیے ہوئے ہو ان کے ساتھ جا کے دوبارہ محبتیں قائم کر لو۔ یہ عید کے دن قربانی سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ قربانی کی ایک اور فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندہ جانور کو قربان کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو یہ اکیلا پیش نہیں ہوگا، بلکہ اپنی قربانی کے جانور کے کھر، اس کے بال، اس کی ہڈیاں ان کے ساتھ پیش ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں گوشت، یہ تو بڑی بات ہے، وہ چیزیں جو قربانی کے جانور میں انسان کو مطلوب نہیں ہوتی وہ بھی اس کے ترازو کے اندر نیکیوں میں تولے جائیں گے، وہ بھی اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں بڑھے گا۔ اور کتنی بڑی فضیلت، سن 2 ہجری میں قربانی کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزارے، قربانی کا حکم نہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، پہلے سال قربانی کا حکم نہیں، دوسرے سال قربانی کا حکم آیا، دوسرے سال آپ نے جانور کو قربان کیا اور اپنے صحابہ کو بھی بتایا یہ قربانی کا حکم پروردگار عالم کی طرف سے ہے، میں بھی قربان کر رہا ہوں، تم بھی جانوروں کو قربان کرو۔ اس دوسرے سال کے بعد کوئی سال آپ کی وفات تک ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اللہ کے نام پر جانور قربان نہ کیا ہو۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے قربانی چھوڑی نہیں کبھی، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کی زندگی کا آخری حج،
آپ کی زندگی کا آخری سال، اس موقع پر آپ نے تقریباً 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ 100 اونٹ، کوئی معمولی جانور نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی اللہ کی نظروں میں بھی بڑی اہم ہے، ہر امت کے اندر اسے رکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی بڑی فضیلت والی ہے، اس لیے آپ نے کسی سال بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ لیکن قربانی قبول کیسے ہوگی؟ ہر بندہ قربانی، بڑے لوگ قربانی کرتے ہیں، کچھ چھوٹی جانور کو قربان کرتے ہیں، کچھ بڑے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ بس اوقات بڑے جانور کو قربان کرنے والا، اس کے دل کے اندر یہ فخر آ جاتا ہے، دیکھو پوری گلی میں ہی ہوں جس نے بڑے جانور کو قربان کیا، اور کسی نے بھی نہیں کیا۔ انتہائی نازک ترین مسئلہ، قربانی قبول کیسے ہوگی؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا، حابیل کی قربانی قبول، قابیل کی قربانی قبول نہیں۔ قابیل کو پتہ چل گیا میری قبول نہیں، کیونکہ آسمان سے آگ آئی نہیں، اس نے قربانی کے جانور کو کھایا نہیں۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے ستاری کی چادر کو ڈالا ہے۔ پہلی امتوں کی قربانی قبول نہ ہو، سب کو پتہ چل جاتا کہ اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے مال حرام کا ہو، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے ریاکاری نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہو۔ لیکن اس امت میں سے قربانی کس کی قبول ہے، کس کی قبول نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات۔ اب نہ آسمان سے آگ اترے گی، نہ کوئی ذلیل و رسوا ہوگا۔ مسلمانوں، یہ میرے اور آپ کے نبی کے طفیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات میں ایک احسان یہ ہے، پہلی امتوں کے لوگ گناہ کرتے، ان کے گھروں کے باہر لکھ دیا جاتا یہ چور ہے، لکھ دیا جاتا ڈاکو ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے۔ لیکن اس امت کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، نبی کے طفیل۔ اگر کسی کا کوئی عمل برا بھی ہو، یہ اس کا معاملہ ہے یا اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ تنہائی میں توبہ کر لے، تنہائی کے اندر ہی بخشا جاتا ہے، اور بندوں کے سامنے اس کی رسوائی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتا دیا کہ میں قربانی کس کی قبول کروں گا اور کس کی قربانی ریجیکٹ ہوگی۔ اصول پہلی آیت وہی جو حابیل اور قابیل کے قصے میں گزری۔ قابیل نے حابیل سے کہا تمہاری قربانی قبول، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو حابیل نے آگے جو جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والے ہیں، اللہ صرف ان کی قبول کرتے ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے ہیں، اللہ صرف ان کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ جن کی قربانی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، صرف اللہ انہیں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ سورۃ الحج، اس میں بھی اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے قربانی کرنے والوں، تمہاری قربانی کے گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہاری قربانی کے بہنے والے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ نہ ہی اللہ کو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ کو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے۔ یا اللہ، پھر آپ کو مطلوب کیا ہے؟ آپ بندوں سے چاہتے کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہاں متقین فرمایا تو یہاں تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے جذبات پہنچتے ہیں۔ کس جذبے سے قربانی کر رہے ہو؟ اللہ کو تمہارے دلوں کا شوق پہنچتا ہے، کس شوق کے ساتھ قربانی کر رہے ہو؟ اللہ کو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، کس ارادے سے قربانی کر رہے ہو؟ اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے قربانی میں سب سے بڑی چیز، کبھی بھی جانور اس لیے نہ بڑا خریدیں کہ میں تو بڑے فخر کروں گا، دیکھو میری قربانی جیسی کسی کی قربانی نہیں۔
اگر تو نے بڑا خریدا تب بھی عاجزی سے تیرا سر جھکا ہو. جس کے لیے خریدا ہے وہ جانتا ہے تو نے کس مقصد کے لیے خریدا ہے. تیرے دل کے اندر جذبہ کیا ہے, تیرے دل میں شوق کیا ہے, تیرے دل میں رغبت کیا ہے. اس لیے سب سے اہم ترین بات اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو, اخلاص کے ساتھ قربانی ہو, اچھے جذبے کے ساتھ قربانی ہو, پورے شوق کے ساتھ قربانی ہو, طبیعت پہ بوجھ نہ ہو. اب اگلا اہم ترین مسئلہ, قربانی کس پر واجب ہے؟ کیونکہ جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ بندہ قربانی نہیں کرتا تو سرور دو عالم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ, جس آدمی میں قربانی کرنے کی گنجائش تھی, قربانی کرنے کی استطاعت تھی, قربانی کرنے کی طاقت تھی, فلم یضحی, پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی, قربانی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا. آج کل بھی بڑے نعرے سوشل میڈیا پہ چلتے جس سینکڑوں جانوروں کا خون بہا دیا, لاکھوں جانوروں کو یوں ہی ذبح کر دیا, کتنی غریب کی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی, کتنے بے گھروں کے لیے گھروں کا انتظام ہو جاتا, کتنے بھوکھوں کے لیے تر نوالے کا انتظام ہو جاتا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. ایسے لوگوں کو کبھی وسوسہ نہیں آتا جس وقت یہ مارکیٹ سے آئی فون خریدنے جائیں کہ تم سستا خرید لو, باقی سے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو. ایسے لوگوں کو کبھی یہ وسوسہ نہیں آتا جب یہ BMW گاڑی خریدنے کے لیے جب تم چھوٹی خرید لو, جو بڑی پیسے زیادہ لگا رہے ہو اس سے کسی بے گھر کا گھر بنا دو. ایسا وسوسہ اسے کبھی نہیں آتا اس وقت جب یہ فضول خرچی کرتا ہے. کبھی اپنے شادیوں کے اوپر آتش بازی کی شکل میں, کبھی بینڈ باجے کی شکل میں, شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہر کام میں اپنی دولت لٹاتا ہے. اور جہاں رحمان کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, کیا قربانی کرے گا, کسی غریب کو پیسے دے دے. یاد رکھیں جس آدمی کو قربانی کی استطاعت ہے, ابھی میں بتاتا ہوں استطاعت کس کو ہوتی ہے, جس میں قربانی کی وسعت ہے, قربانی کی گنجائش ہے, اگر وہ پیسے کسی غریب کو دے گا اللہ کی نظر میں گناہگار ہوگا. اگر وہ پیسے کسی بھوکے کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا اللہ کی نظر میں گناہگار ہوگا. شریعت ہے بھائی, یہ خواہشات نہیں ہے کہ تیرے جی میں جو آیا وہ تو کر, بلکہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ہے. اب قربانی کس پر واجب ہے؟ اس کے لیے 5 شرائط شریعت کے اندر ہے. سب سے پہلے مسلمان پر واجب ہے. غیر مسلم یہ جو تحریکیں چلاتے ہیں نا, چھوڑو کیا قربانی کر رہے ہو, اتنے جانور ذبح کر رہے ہو, اتنوں کا خون بہا رہے ہو, تو ان سے کہیں تم غیر مسلم ہو. جو غیر مسلم ایسا وسوسہ پیش کرے یہ تو مسلمانوں پہ واجب ہوتی ہے, غیر مسلموں پہ واجب نہیں ہوتی. دوسری صورت, دوسری شرط, قربانی واجب ہوتی ہے بالغ پر. جو نابالغ بچہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں. نمبر 3, قربانی واجب ہوتی ہے عاقل پر, جس کو اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہو, سمجھ بوجھ رکھتا ہو. مجنون, پاگل, دیوانے پر قربانی واجب نہیں. نمبر 4, قربانی واجب ہوتی ہے مقیم پر, جو اپنے گھر میں ہو, اس نے 77-78 کلومیٹر کا سفر قربانی کے 3 دنوں میں نہ کیا ہو. یہ جو 3 دن ہیں, 10ویں ذوالحج صبح صادق طلوع ہونے سے 12ویں ذوالحج کے سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کا وقت ہے. ان 3 دنوں میں اگر کوئی آدمی اتنے لمبے سفر پہ گیا جس کی مقدار 77-78 کلومیٹر بنتی ہے اور ان 3 دنوں میں واپس پلٹ کے گھر نہیں آیا, یہ بندہ مسافر ہے. اگرچہ اس کے پاس قربانی کی طاقت تھی, وسعت تھی, لیکن اب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی مقیم پر واجب ہوتی ہے, مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, مقیم ہو. 5ویں شرط جس کا سمجھنا بڑا اہم ہے اور وہ بڑی اہم ترین ہے, قربانی اس پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو, قربانی کی طاقت ہو, جسے دوسرے لفظوں میں کہتے صاحب نصاب ہو, اور لفظوں میں کہتے مالدار ہو.
اور لفظوں میں کہتے ہیں اس کے پاس تونگری ہو، اچھے حالات ہو۔ اب یہاں تو بھائی لاکھوں کروڑوں والا بھی کہتا ہے میں مارا گیا، وہ بھی اپنے اوپر فقر و فاقے کے اثرات ظاہر کرتا ہے، جس کو مرضی چھیڑ کے بیٹھ جاؤ، کہتے جی بڑے برے حالات چل رہے ہیں، حالانکہ اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ پڑا ہے، لیکن اس آدمی کے بڑے برے حالات چل رہے ہیں، اللہ نے اسے شکر کی توفیق ہی نہیں دی، یہ بیچارہ ہر وقت زبان سے نہ شکری کے بول بولتا ہے۔ آئیے دین اسلام کی نظر میں مالدار ہے کون؟ دین اسلام کی نظر میں قربانی کی طاقت رکھنے والا کون آدمی؟ اچھی طرح سمجھیے گا، اگر ہم میں سے کوئی طاقت رکھنے والا ہے، اس کے پاس نقدی میں پیسے موجود نہیں، تو وہ قرض لے کے قربانی کرے، تب بھی ضروری ہے اس پر قربانی ضروری ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اہم طرح سمجھے۔ کون مالدار ہے؟ نمبر 1، یا تو اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، سونا نہیں ہے 52.5 تولے چاندی ہو، نہیں ہے 52.5 تولے چاندی کے بقدر زرگروں اور سناروں سے پوچھ لیا جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کی کتنی قیمت بنتی ہے، 1 تولہ کی قیمت معلوم کریں، 52.5 سے اسے ضرب دیں، حاصل ضرب اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، چاہے آپ نے کمیٹی ڈالی ہے، ابھی نکلے نہیں، کمیٹی کی قسطیں جا چکی ہیں، وہ بھی آپ ہی کے پیسے ہیں، یا آپ نے قرض لینا ہے، ملنے کی امید ہے، وہ بھی آپ ہی کے پیسے ہیں، یا آپ کے پاس اکاؤنٹ میں موجود ہے، کیش کی شکل میں موجود ہے، تو تیسری صورت 52.5 تولے چاندی کی مالیت نقدی کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوئی تو آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، قربانی کی طاقت رکھنے والے ہیں، قربانی کی استطاعت رکھنے والے ہیں۔ نمبر 4، مال تجارت۔ آپ اگر کاروبار کرنے والے تو دیکھیں اپنی دکان میں جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس تیار شدہ یا خام مال کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، اس کی قیمت لگوائیں۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے ان 3 دنوں میں، 10ویں کو کر لیں، 11ویں کو کر لیں یا 12ویں کو کر لیں۔ نمبر 5، یہ 5ویں بات بڑی اہم ہے، یہ 5ویں بات بڑی اہم ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ پہلا، سونا 7.5 تولے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی قیمت اور کسی شکل میں ہو، نہیں ہے تو مال تجارت، اگر وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو ان 3 دنوں میں تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے گناہگار ہیں۔ کتنے گناہگار؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد سعۃ، جس آدمی کے پاس قربانی کی استطاعت تھی، قربانی کی گنجائش تھی، فلم یضحی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، اسے عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں۔ عید پڑھنا تو دور کی بات ہے، یہ بڑے نئے سوٹ پہن کے آ رہا ہے، بڑے سلیپر پہن کے آ رہا ہے، خوشبوؤں کے انبار ہیں، لیکن قربانی نہیں کرا۔ اللہ کے نبی کہہ رک جا، سٹاپ، پیچھے رہ، تجھے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں، تو نے اللہ کے حکم کو چھوڑا۔ یہ عید تو وہ پڑھنے آ رہے ہیں جن کے پاس طاقت تھی، انہوں نے اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کرنا ہے۔ یہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی عید کی خوشی ہے، وہ آئیں عید پڑھنے کے لیے۔ 5ویں چیز، سونا بتا دیا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ 5ویں چیز، گھر کے اندر وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، مثلا ایسا فرنیچر پڑا جسے استعمال ہی نہیں کیا جاتا، شوکیس میں ایسے برتن پڑے جسے پورا سال استعمال نہیں کیا جاتا، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کی پیٹی میں ایسے بستر پڑے جسے پورا سال استعمال نہیں کیا جاتا، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایک مکان میں آپ رہ رہے ہیں، دوسرا مکان آپ کی ضرورت سے زائد ہے، چاہے آپ نے کرائے پہ دیا ہے ویسے خالی چھوڑا ہے، یا ایک گاڑی آپ کے استعمال کی ہے، دوسری شوقیہ طور پہ رکھی ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے گھر میں لگی LCD آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔
آپ کے گھر میں اور اس طرح کی کوئی ٹی وی، کوئی دیگر چیزیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ ضرورت سے زائد چیزیں اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تب بھی آپ پر ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ کون قربانی کی گنجائش رکھتا ہے، کون قربانی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اب جو رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بکرا ہی خریدیں۔ دیکھیں قربانی کے جانور کی 3 طرح کی قسمیں ہیں۔ اونٹ ہے، اونٹ یا اونٹنی۔ نمبر 2 بھیڑ، مینڈا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی۔ نمبر 3 گائے، بھینس، یا ان کے نر یا مذکر، نر اور مادہ دونوں میں سے کوئی بھی کر لیا جائے۔ یہ 6 قسم یعنی 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، نر اور مادہ، اسی طرح بھیڑ، مینڈا، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، یہ والے جانور، گائے اور بھینس۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں۔ آپ کے پاس بکرا لینے کی طاقت نہیں، آپ بڑے جانور میں حصہ شامل کر لیں، شریعت نے رخصت جو دی ہے، لیکن پیسوں کی شکل میں پیسے نہیں، تب بھی آپ کے لیے قربانی قرض اٹھا کے کرنا بھی ضروری ہے اگر شریعت کی روشنی میں آپ مالدار ہیں۔ قربانی سے پہلے، جانور لینے سے پہلے نیت درست کرنا بڑی ضروری ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں، نبی کا طریقہ سمجھ کے کر رہا ہوں، خالصتاً اللہ کے لیے لے رہا ہوں، کوئی نمود و نمائش نہیں، کوئی ریاکاری نہیں کہ روزانہ بکرے کو لے کے گھوم رہا، ہاں جی کنے دا لیا، اور جی بڑا زبردست ملا، یہ اس لیے لے کے جا رہا ہے۔ بکرا عالی شان ہے، اور جن کے کمزور ہوتے ہیں وہ گھروں سے نکالتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر ویسے آپ چہل قدمی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے دل کے حالات اللہ جاننے والا ہے، آپ کے دل کے جذبات اللہ جاننے والا، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جانور کا خیال رکھنا یہ بھی قربانی کرنے والوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو استطاعت رکھنے والے ان کے لیے قربان خریدنے کے مرحلے کو آسان فرمائے، جنہوں نے لے لیے اور جو ارادہ رکھتے ہیں سب کے لیے قربانی کرنا اللہ آسان فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔